نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 14 فروری کو ہر طرف لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ تو مناتے ہی مناتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان بھی نادانی میں اس ڈے کو مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھلی بے حیائی کی رسم ہے، کسی مذہب میں بھی اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاک مریم، کنواری مریم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے، والتی احسنت فرجہا، وہ پاکیزہ خاتون جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اور اپنے رب کے کلمات کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور اللہ کی فرمانبرداروں میں سے تھی۔ کیا خوب شان حضرت مریم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور پاکیزہ خاتون، امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور پاکیزہ خواتین کے لیے پاکیزہ مرد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاکیزہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی پاکیزہ۔ کتنی پاکیزہ محبت تھی۔ یہ جو محبت ہے یہ میاں اور بیوی کے درمیان کا تعلق ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس قدر محبت تھی، جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ یہ جہاں محبت کو برسانا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کی برسات فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرمائی، لیکن حیا کتنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرا سطر نہیں دیکھا، اور میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا۔ یہ پاکیزہ محبت ہے۔ اور صحابہ کرام کی حیا دیکھیں، قرآن کہتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستحوا منہ، ان کو اللہ سے اتنی حیا آتی ہے کہ جب تقاضے کے لیے بیٹھتے ہیں، تقاضے کے لیے، تو اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سطر پر نگاہ نہیں ڈالے۔ اوئے ہوئے، کیا حیا تھی صحابہ کرام کی۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے جتنی ایک کنواری پردہ دار لڑکی میں جتنی شرم و حیا نہیں ہوتی، اس سے زیادہ شرم و حیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس قدر شرم و حیا تھی کہ کسی کو آنکھ بھر کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو بتا دیا کہ کتنی زیادہ اللہ سے حیا آتی تھی کہ تقاضے کے لیے بیٹھتے تھے تو سینہ موڑ کر بیٹھتے تھے تاکہ اللہ کو ان کا سطر نظر نہ آئے۔ اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیا کے امام ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، کپڑا ہٹا رہا، اور بھی ایک دو صحابی آئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کپڑا پنڈلی پر ڈال لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گفتگو فرمائی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے تو فوراً کپڑا پنڈلی پر ڈال لیا۔ تو فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ حیا تھی ہمارے اکابرین کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے
اپنا دایاں ہاتھ کبھی سطر پر نہیں لگایا. کیا حیا تھی. کہتے یہ پاکیزہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سطر پر لگایا جائے. کتنی حیا والے صحابہ کرام تھے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. ان کے شوہر شہید, بیٹا شہید, باپ شہید. نقاب ڈال کر صورتحال معلوم کرنے کے لیے آئی. لوگوں نے حیرت سے پوچھا اتنا بڑا صدمہ, اتنا بڑا غم, اور اب بھی نقاب ڈالے. کہا کہ ہاں میرا خاندان قربان ہوا ہے, میری حیا ختم نہیں ہوئی. حیا تو اب بھی ہے, فوتگی ہو تب بھی حیا ہے, شادی بیاہ ہو تب بھی حیا ہے, اسپتال میں ہو تب بھی شرم و حیا ہے. یہ شرم و حیا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو اپنی نظروں کو نیچی رکھو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے ایمان والیوں اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. کیا پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے مذہب دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ازواج مطہرات میں سے دو تھی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو. کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہے. فرمایا کہ ہاں یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو بینائی والی ہو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نابینا مردوں سے بھی کہا کہ اس سے بھی پردہ کر. یہ حیا اور پاکیزگی کا مذہب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سمجھایا. یہ حیا کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. جس میں حیا اس میں ایمان, جس میں ایمان اس میں حیا. اور آگے فرمایا کہ اگر حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلے جاتے ہیں, اور اگر ایمان چلے جاتا ہے تو حیا بھی چلے جاتی ہے. حیا کا تعلق ایمان سے, ایمان کا تعلق حیا سے. اور فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے کا جملہ بھی فرما دیا اذا لم تستحی, اگر حیا نہیں ہے فاصنع ما شئت, جو چاہے تو کر. اگر حیا ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا سمجھایا جائے. اور یہ سمجھیں کوئی آدمی ہے, کوئی لڑکی ہے, اگر آسمان سے ڈائریکٹ اتری ہے, اس کے ماں باپ نہیں, بہن بھائی نہیں, رشتہ دار نہیں, دوست احباب نہیں, پڑوسی نہیں, اسکول نہیں, مدرسہ نہیں, کہیں کچھ نہیں. وہ لڑکی اور وہ لڑکا اگر وہ کہے میرا جسم میری مرضی, میرے کپڑے میری مرضی, میرا موبائل میری مرضی, میری کتاب میری مرضی, میرا پانی میری مرضی, تو ہم کہیں گے بالکل. لیکن جو لڑکی اور لڑکا پیدا کرنے والا اللہ ہو, ماں باپ کے واسطے سے پیدا ہو, اور اس کے دوست احباب بھی ہوں, رشتہ دار بھی ہوں, اس کو تو ایک ایک کا خیال رکھنا پڑے گا. لہذا کسی کام کرنے سے پہلے اللہ سے حیا کرنی پڑے. کسی کام کے کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے, وہاں کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہونا ہے. میرے ہر قدم پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کہ میرے ماں باپ کا سر جھک جائے, میرے اڑوس پڑوس کا سر جھکے, میری کلاس والوں کا سر جھکے, میرے اسکول والوں کا سر جھکے, میرے رشتہ داروں کا سر جھکے, میرا اپنا سر جھکے. کوئی ایسا کام نہیں. کیوں؟ یہ حیا ہے. حیا ہی تو ہے, ورنہ حیا نہیں ہے تو پھر تو بے حیائی کی حدود پارے ہوں گی. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اگر حیا نہیں رہے تو پھر جاؤ کرو, لیکن اگر حیا ہے تو پھر حیا کا خیال رکھو. تو یہ اس کلچر کو عام کریں, حیا والے کلچر کو, اور بے حیائی والے کلچر کو جوتے کی نوک پر رکھیں. خود بھی اس کام سے بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں, جس کو قرآن میں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ کے اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو. لڑکا خود کچھ نہیں کر رہا لیکن اس کا دوست ہے, وہ دوست کے لیے کر کے دے رہا ہے تاکہ دوست اپنی لڑکی سے مل سکے. لڑکی خود کچھ نہیں کر رہی, اس کی سہیلی جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے, لڑکی اس کا سپورٹ کر رہی ہے, غلط کام ہے.
اس لیے نہ خود کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں، نہ دوسروں کے کرنے کا ذریعہ بنیں، ہاں حیا والے کلچر کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی صفات سے آراستہ فرمائے۔